السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. سورہ رحمان کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, کیوں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی ان الشرک لظلم عظیم, کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم عظیم ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. ویسے تو ہر گناہ کی معافی ہے اگر کرنے کے بعد مان لی جائے. یہ اللہ کتنے قریب رب ہے. ایک آدمی اللہ کو بھی نہیں مانتا, اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے, اور جو بھی وہ گناہ کرے, چاہے اتنے گناہ کرے کہ وہ پہاڑوں نہیں آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں, لیکن اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن معافی مانگ لی تو اللہ معاف کر دے گی. ایک ہی دفعہ کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سارے گناہ ختم ہو جائیں گے, اللہ دوبارہ ایمان پہ لوٹا دے گی. لیکن معافی مانگے تو تھا, اور اگر وہ شرک کرتا رہا اور شرک کرتے ہی مر گیا پھر کوئی اس کی معافی نہیں ہے. حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن ایمان کی 3 اعمال کی 3 دفتر ہوں گے. ایک وہ اعمال نامہ ہوگا اس آدمی کا جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ زندگی میں اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرایا اور توبہ نہیں کی. یہ شرک ہے, اس کے لیے کوئی معافی ہی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی شفاعت کرے گا. قرآن پاک میں گزشتہ انبیاء کے واقعات کیوں بتائے گئے؟ یہ بتایا گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد شرک پر ان کی وفات ہو گئی. جب والد زندہ تھے تو یہ دعا وہ کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی مغفرت کر دیجیے. والد زندہ تھے نا, مغفرت سے مراد یہاں کیا کہ میرے والد کو ایمان کی حالت عطا کر دیجیے گا تاکہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ان کا شامل ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو اطلاع دے دی کہ آپ کے والد ایمان نہیں لا سکے, وہ اسی شرک کی حالت پر ہی فوت ہوئی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ میں بری ذمہ ہوں, اور اب مجھے بلا تخزنا یوم القیامہ, آپ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا کہ میرے والد کو میرے سامنے لایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ مشرک. اللہ نے کہا نہیں, ہم آپ کے سامنے یہ اسے لائے گا, لیکن اسی کے اندر میں پھینکا جائے گا. پھر اگلی بات آ گئی جناب لوط علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں, اس بستی والے تباہ ہو جائیں گے. آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکلیں, لیکن ساتھ بتا دیا من الغابرین کہ آپ کی جو اہلیہ ہے وہ ہلاک ہونے والے میں سے ہوگی, وہ ساتھ نہیں جا سکتی. وہ ساتھ نکلی. آپ نے اللہ کو حکم سنایا کہ کوئی آدمی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. اس نے تھوڑی دیر بعد وہ نافرمان خاتون تھی, مڑ کے دیکھا تو ایک پتھر کی چٹانوں سے بھی آ کر لگی, وہ مر گئی. اللہ نے جناب لوط علیہ السلام کو زندگی میں بتا دیا تھا کہ بھائی من الغابرین, لوگ نجات پانے والوں میں سے ہوگا, ہلاک ہونے والوں میں سے. جناب لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. وہ انہوں نے یہی درخواست کی, اے الہ العالمین آپ نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچا لیں گے, بیٹے کو بچا لیجیے.
اللہ نے فرمایا لیس من العالم، وہ آپ کی علم میں سے نہیں، عمل غیر صالح سے اعمال درست نہیں، وہ نہیں، اس کو یہ انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، آپ کا یہ کلیم درست نہیں ہے کیونکہ اس کی اعمال ہی درست نہیں ہے، وہ ہلاک ہو گیا ان کے سامنے۔ اب انہیں اللہ سے استغفار کی، اے الہ العالمین مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ جناب یا اللہ کے سامنے جناب نوح علیہ السلام بڑے ولی اللہ سے پیغمبر ہیں، جنہوں نے اتنے اللہ کی قریبی اور اتنے اللہ کے پسندیدہ ترین پیغمبروں میں سے ہیں کہ 900 برس تک انہوں نے قوم میں تبلیغ کی، اور قوم انہیں پتھروں سے مارتی اور بے ہوش کر کے پھینک کے آ جاتے، وہ لوگ انہیں اٹھا کر لے آتے، کمبل میں لپیٹ کے گھر میں رکھتے، تب جا کے کتنے گھنٹوں کے بعد ان کا جسم گرم ہوتا تو دوبارہ زندگی لوٹاتی ان کے، لیکن وہ اپنی اس تعلیم سے باز نہیں آئے۔ کتنا ان کا مقام ہوگا اللہ کے یہاں، وہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 9 سال نہیں، قرآن کہہ رہا ہے 900 سال۔ اور اس پیغمبر نے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے قوانین اٹل قوانین ہیں، کسی کے باپ اور بیٹے کے لیے وہ قانون نہیں بدلتے، اللہ نے قرآن بھی لکھ دیا ہے، ہم نے اسے بتا دیا کہ بس اب آپ دعا نہ مانگیے گا، انہوں نے کہا بس آئندہ دعا نہیں مانگوں گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چچا تھے، آپ کے بڑے محسن بھی تھے، آپ نے انہیں یہ کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجیے، میں اللہ کے حضور گواہی دے دوں گا۔ تو بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے، ابو جہل جیسے، انہوں نے کہا بھائی اپنے باپ دادا کا دین اپنے بھتیجے کے کہنے پہ نہ چھوڑ دیں، اگر آپ نے بھتیجے کی بات مان لی اور یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، حالانکہ ان کے تو باپ دادا تھے ہی گمراہ۔ ابو جہل کے باپ دادا یا غلام وہ تو سارے ہی گمراہ تھے، وہ تو مشرک کے سارے، انہوں نے کہا جی ہم ان کی بات، ایک نوجوان کی بات مان کے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو رد کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچا جب ان کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اے نبی محترم جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی، ہدایت تو اسی کو ہوگی جس کو اللہ چاہے، آپ اس پہ پریشان ہو، یہ قانون ہے ہمارا۔ اور دوسرا رجسٹر کھولا جائے گا، ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ لمبی عمر تھی امہات المؤمنین سے کے ساتھ میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد بڑا طویل عرصہ تک وہ اپنے گھر میں لوگوں کو درس حدیث اور درس قرآن دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک انتظام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہاں نوجوان نسل پیدا ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، اسے تو ان تعلیمات کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ یہ دین ان چند صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صحابہ ہجرت کر کے آ گئے نا، جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، تو مسجد میں ان کے لیے ایک چبوترا بنا دیا گیا، ایک چھوٹا سا تھلا بنا دیا گیا، وہ تھڑے پہ وہ سارا دن بیٹھے رہتے، ایسے ہی نہیں بیٹھ کے گپے لگاتے رہتے، وہ سارا دن قرآن پڑھتے، حضور سے ان کی باتیں سنتے، ان کو یاد کرتے۔ کوئی نیا بندہ آتا اسلام سیکھنے کے لیے، اس کو نماز سکھاتے، دین سکھاتے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات سے خلاف، ہر وقت وہ آپ کو دیکھتے رہتے کہ فلاں موقع پہ آپ نے کیا کیا، فلاں موقع پہ آپ نے کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے، ورنہ کسی پیغمبر کے حالات زندگی پہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی کہ وہ کھانا کیسے کھاتے تھے، وہ ہاتھ کیسے ملاتے تھے، وہ جوتا کیسے پہنتے تھے، وہ لوگوں سے ملتے کیسے تھے، کوئی کتاب نہیں ملتی، کیونکہ اس زمانے میں کتابوں کا رواج ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رواج نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ایک جماعت دے دی، اس جماعت نے آپ کی ایک ایک چیز یاد رکھی، اگلی نسلوں کو منتقل کی، اور وہ ساری چیزیں، ساری باتیں آج کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ اللہ نے ایک انتظام کیا۔ وہ کوئی کماتے نہیں تھے اصحاب صفہ کے لوگ گھر سے کھجوریں لے آتے، وہاں لٹکا دیتے، وہ لٹکی ہوئی کھجور بھی نہیں کھاتے تھے،
جو کھجور لٹکا دیتے جو گر جاتی نیچے اس سے کھاتے اور پانی پی لیتے. یار یہ سب کے لیے ہے نا, میرے لیے تو نہیں ہے کہ میں پیٹ بھر کے ساری کھجوریں کھا دوں, باقی لوگ کیا کریں. اتنے وہ ایثار والے لوگ تھے. کسی کے پاس ایک چادر ہوتی تھی, چادریں بھی نہیں تھی, کمبل تھے پرانے جو انہیں اوپر لپیٹے ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں کوفہ کے گورنر بنے, اور جب گورنر بنے تو ان کو ایک دن زکام لگا, تو گورنر کے عملے نے ان کے لیے ریشم کے رومال انہیں پیش کی کہ یہ جناب ریشم نام کو لگائیں, کپڑا نہ لگائیں, کپڑا ذرا سخت ہوتا ہے. آپ ہمارے گورنر ہیں, وہ ظاہر ہے کوفہ بڑا امیر صوبہ تھا, وہ رونے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا آپ لوگ کس لیے رہتے؟ یہ تو عام رومال ہے ہمارے یہاں کتان ایک کپڑا تھا ریشم, اس کا رومال بنتا ہے, وہ ہم نے آپ کو پیش کیا, اس پہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ اس وقت کو رو رہا ہے جب ابو ہریرہ کے پاس ایک پھٹا کمبل ہوتا تھا, اس کو اس نے باندھا ہوتا تھا, اور میں صف میں نہیں بیٹھتا تھا, میں نمازیوں کے پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ میرا سطر ڈھکا رہے. اگر میں سامنے صف میں آ کے بیٹھتا تو سامنے والا جو امام ہے وہ بھی میرا دیکھتا کہ چادر ٹھیک نہیں ہے, تو میں پیچھے جماعت کے پیچھے ایک طرف بیٹھتا تھا تاکہ میرا سطر ڈھک, میرے پاس تو کمبل بھی پورا نہیں تھا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ دین سیکھا اور دین ہم تک پہنچایا. اور ام المومنین جو تھی وہ گھر میں, ان کے یہاں سارا دن خواتین اور بچیاں آتی, وہ لوگ پوچھتے اور ہر چیز میں سمجھاتی. تو آپ نے فرمایا کہ دوسرا رجسٹر کھولا جائے گا, وہ معاملات کا ہوگا. اعمال کا دوسرا رجسٹر معاملات کا ہوگا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرے گا. اس میں معافی اس وقت نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کے بارے میں مالک ہو کہ فلاں کی زمین ہتھیاری, فلاں سے قرضہ لیا, اس کے قرضہ بھی گئے, فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کر لی, فلاں کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا ہے. یہ ساری چیزیں لکھی ہوگی, پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں. وہ اگر آپ کو معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اور بعض فقہاء نے ایک روایت لکھی ہے, اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے, کہ 700 مقبول نماز دو, جو آپ نے کسی کے 2 پیسے دینے ہیں نا, تو اس کی قیمت اس وقت مقرر ہوگی 700 قبول نماز. اگر آپ کی 700 مقبول نماز ہوئی تو 2 پیسے کا بدلہ آپ دے سکیں گے کہ آپ نے 2 پیسے کسی کے دے دیے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اگر اپنی زندگی کی ساری عبادات بھی دے رہے ہیں تو جو قرض ہم نے کسی سے لیا ہوا, وہ جو جگہ کسی کی ماری ہوئی ہے, وہ جو زیادتی ہم نے کسی سے کی ہوئی ہے, اس کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے, غریب ترین آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا وہ آدمی جس کے پاس بیچارے کے پاس مکان نہیں ہے, جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے, جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے کسی شہر. آپ نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہے جو بڑا نیک ہوگا, خاندان والا ہوگا, بیوی بچوں والا ہوگا, کاروبار بھی اس کا ہوگا, بڑا خوشحال ہوگا, نیکیاں بھی بڑی کی ہوگی, حج بھی کی ہوگی. اور قیامت والے دن جب لایا جائے گا, جب یہ نامہ اعمال کھولا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یار اتنے بندوں کو تو قرضہ نہیں واپس کیا, اتنے بندوں کی جائیداد اپنے نام پہ کر لی, ان کو واپس نہیں دی. مکان بناتے ہوئے پڑوسی کی زمین پہ چلا گیا, جمعہ پڑھنے تو آیا تھا, رستے میں رکاوٹ کھڑی کر ایسی جگہ گاڑی کھڑی کی ہے موٹر سائیکل کے اندر, نمازی نہیں آرام سے مسجد میں پہنچ سکے. ہر نمازی کو ٹھوکر ہی لگی وہاں پر. یہ اس کے اعمال ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی ساری نیکی, وہاں تو کوئی اور کرنسی چلے گی نہیں, وہاں تو نیکی کی کرنسی ہے. کبھی آپ نے کو آدمی سنا ہے کہ بندہ مرنے لگے وہ کہے جی میرے پاس جتنا بینک بیلنس ہے وہ بھی قبر میں رکھ دیں, اگلی جان کام آئے گا. ہمیں سب کو پتہ اگلی جان تو یہ سکے چلنے والی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسا محفوظ جگہ ہو جائے رکھ بھی دیں, تو ہمیں پتہ ہے اگر یہ حکومت بدل گئی, یہ نہیں کوئی اور حکومت آئی, وہ کرنسی چینج ہوگی تو پھر تبدیلی اس کی کون کرائے گی. اس دنیا جیسے دوسرے ملک میں ہماری کرنسی نہیں نہ چلتی.
جب تک وہاں چینج نہ کریں. آپ سعودیہ جاتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام آپ کرتے ہیں، آپ پہلے عمرہ نہیں کرتے، نہ سجدہ کرتے ہیں. پہلا کام ہم ایئرپورٹ پہ کرنسی چینج کراتے ہیں، کیونکہ چائے کی پیالی بھی نہیں ملنی پیسوں سے جو ہمارے پاس ہے. اگر یہاں سے ریال نہیں ساتھ لے گئے ہوئے تو پھر آپ کو یہاں بھی آپ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہ آپ کے پاس حج کے پیسے ہوتے ہیں، وہ پہلے آپ کی کرنسی، بھائی آپ وہاں جا رہے ہیں اس کی کرنسی لے لیں. آپ کہیں گے جی میرے پاس اپنے پیسے نہیں، اپنے پیسے تو آپ کے وہاں نہیں ہوں گے، آپ ایکسچینج پہلے کر رہے ہیں. وہاں بھی بدلے گی تو وہاں تو کرنسی یہ نہیں چلے گی، وہاں کرنسی تو نیک اعمال ہوگی، اور وہ اس بندے کے نیک اعمال پھر اس کو ملنے، دوسروں کو ملنے شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو عدل فرمائیں گے اس میں، ساری نیکیاں اس کی چلی جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن سوال کرنے والے اب بھی وہاں موجود ہوں کہ جی میرے نے اس نے یہ کیا، مجھ سے اس نے، مجھے تو اس نے گالیاں بھی دی، میری غیبت بھی کی. یہ وہ غیبت گناہ ہے جو ہم مسجد میں بھی بیٹھ کے کر لیتے ہیں. یہ غیبت گناہ آپ حرم کے اندر بھی لوگوں کو حالت احرام میں غیبت کرتے دیکھیں گے، کیونکہ اس پہ ہمیں پتہ ہوتا کہ کون سا وہ سن رہا ہے یا کس پہ غیبت کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ بدکاری سے بھی سخت گناہ ہے. بدکاری کے لیے بھی کچھ لوازمات چاہیے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان سارے لوگوں کے گناہ ان سے اتارے جائیں گے اور وہ سارے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. وہ کہیں گے پھر جی ہمیں پیسے نہیں دے سکتے، ہمارے گناہ ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے یہ گناہ اس کے اوپر لا دو، لیکن اس کے اوپر ان سب کے گناہ لاد دیے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے کہ ساری نیکیاں کی اور وہاں جا کر ضائع کر دی، زندگی میں ہی ضائع کر دی. تو ہم کم از کم اپنی نیکیاں تو نہ ضائع کریں. ایک مفسر نے لکھا کہ یار اگر آپ کو غیبت کرنی ہے نا تو اپنے والدین کی غیبت کریں، کم از کم آپ کی نیکیاں تو آپ اپنے والدین کو ملے نا. یہ نہ ہو کہ مخالفوں کو جا کر آپ کی نیکیاں ملے اور آپ کو کچھ بھی نہ ملے، وہ والدین کا ہی فائدہ کر جائیں گے. وہ بھی گناہ کبیرہ ہے ویسے تو والدین کی غیبت کرنا، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ تو آپ نے احسان ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو تیسرا اعمال نامہ جب کھولا جائے گا یہ ہے حقوق العباد، حقوق اللہ کا. کبھی مسجد نہیں پہنچے، کبھی نماز جماعت رہ گئی، کبھی روزہ نہیں رکھ سکے. یہ وہ اعمال ہے جس پر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں. یہ اللہ کی اپنی ثواب دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، میں چاہوں گا تو بس کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. باقی کے بارے میں اللہ نے کہا میں نے اپنا اختیار بندوں کے حوالے کر دیے، جس کا آپ نے حق مارا تھا وہ معاف کرے گا، میں نہیں کروں گا. یہ اس میں، اور اللہ بڑے غفور رحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ پر کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا، اللہ تو خود قانون بنانے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے کہ میں رحمت ہی کروں گا. اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی نے میری حقوق میں کمی کوتاہی کی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں. یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے. لیکن باقی معاملات میں، اور ہمارا سارا زور ہوتا ہے کہ جی نماز ہماری نہ ضائع ہو جائے، جماعت ہماری ضائع نہ ہو جائے، باقی چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا تھا کہ بھائی آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سویا رہا. اور اگر ہمارے سامنے سردی میں لوگ بھوک اور پیاس ہی مر جائیں، بھوک اور سردی سے مر جائیں، تو اس بستی کے لوگوں کی نمازیں ہو جائیں، وہاں تو کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی، بعد میں بھی شاید نہ ہو. کیونکہ بھائی آپ کے باہر لوگ ہمارا کردار کو پاکستانیوں کو پوچھنا چاہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یار آپ لوگ اتنے کرمنل ہیں کہ آپ کے گھروں کے سامنے لوگ سردی اور دھوپ سے مرتے رہے، 30 گھنٹے تک برف میں پڑے رہے، آپ کی نہ کوئی انتظامیہ نظر آئی، نہ کوئی اور چیز نظر آئی. آپ کو تو حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں، آپ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے.
قرآن نے کہا ہے نا کلانام کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں بل یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے کہ آپ کے سامنے یہاں لوگ مر رہے ہیں بھوک اور سردی سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مر رہے ہیں، اور وہ بیچارے پکار بھی رہے ہیں کہ یار کوئی ہے ہمیں بچانے والا، ہمیں یہاں سے نکالو یہاں۔ تو 30 گھنٹے تک اگر ہم نہیں نکال سکتے یا 40 گھنٹے تک ہم نہیں نکال سکتے تو ہمیں تو انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یار ہم انسان ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے۔ اللہ کا کوئی عذاب ہی نہ آ جائے اس بات پر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی بستی میں کسی ایک معصوم کو بچے کی اس طرح اگر جان چلی جائے اور وہاں دنیا سارے کے وسائل موجود ہو اور وہاں نمبر 1 فوج بھی موجود ہو اور وہ بھی کچھ نہ کرے تو وہ سب سے بڑے مجرم ہے اللہ کے ہاں، اس قوم کی بھی مجرم ہے اور اللہ کے ہاں بھی بہت بڑے مجرم ہیں، اور بصیرت قوم بھی ہم سارے مجرم ہیں کہ ہمارے کانوں میں اس کے بعد بھی جوں تک نہیں لیں گی کہ یار ان سے پوچھیں اپنے حکمرانوں سے کہ یار آپ لوگوں نے کیا کیا، یہ حقوق العباد ہے بھائی، اس میں تو آپ کی معافی نہیں ہونی، آپ کس چکر میں پھر رہے حج کر رہے ہیں اور عمرے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے اپنے آپ کو کس کام میں لگایا ہوا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی اگر میں نے نمازیں اور عبادات ہی کرانی تھی تو اس کے لیے تو میں نے فرشتے پیدا کیے ہوئے تھے۔ فرشتوں نے یہ کہا تھا جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا کہ اے العالمین آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی، عبادات تو ہم کر رہے ہیں، جو فرشتہ رکوع میں وہ آج بھی رکوع میں ہی کھڑا ہے، جو فرشتہ سجدے میں وہ تو آج بھی سجدے میں پڑا ہے، کیونکہ فرشتے کا کون سا کمال ہے، اس کی نہ بیوی نہ بچے، وہ اگر سجدے کا اس کو ٹاس دیا گیا تو وہ سجدے ہی نہیں رہے گا۔ یہ تو انسان تھا جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا کہ آپ کے ذمہ یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ کے پاس یہ خواہشات بھی ہیں، آپ کو ہم نے عقل بھی عطا کی ہے اور آپ کو ہم نے ڈائریکشن بھی دی ہے کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ اس طرح زندگی نہیں گزارتے تو پھر اپنے انجام کی خبر لیجیے، آپ کا انجام پھر بہت قریب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بیکار لوگوں کو دنیا سب ہستی پہ نہیں رہنے دیتے، ہم اپنے گھروں میں بھی کسی بیکار چیز کو نہیں رہنے دیتے۔ آپ کے گھر کے اندر ایک بہترین کرسی ہو، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے، کیا آپ اپنے ڈرائنگ روم میں اس کرسی کو رکھیں گے؟ آپ کہیں گے یار کوئی مہمان کہیں گری نہ جائے، اس کو جا کر اسٹور میں رکھو جا، اور وہاں بھی جب اس کی ریپیئر نہیں ہو سکے گی تو آپ پھینک دیں گے۔ آپ کے پاس دنیا کی قیمتی ترین گھڑی ہو، وہ وقت صحیح نہ دے تو 2-3 دفعہ کے بعد آپ اتار کے رکھ دیں گے کہ یار فلاں جگہ اس گھڑی کی وجہ سے میں نہیں پہنچا، ٹائم ہی غلط تھا اور اس نے کہا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس بہترین موبائل ہو، قیمتی ترین، اور اس کے اندر ایک ایسی خرابی ہو کہ نہ کال اٹینڈ کر سکے نہ میسج دے سکے، آپ لیے پھریں گے اسے؟ اگر کوئی لیے پھرتا ہے تو وہ پاگل ہے، پھر پاگل ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند آدمی تو نہیں لے جائے گا، کہے گا یار یہ اس کسی کام کا تو ہے نہیں۔ تو قدرت بتا رہی ہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، قانون فطرت ہے، کسی بیکار چیز کو ہم اس کائنات پہ نہیں رہنے دیتے۔ آدمی کب فوت ہوتا ہے آپ نے دیکھا؟ جنرلی جب آپ بالکل ریٹائر بیکار ہو جاتے ہیں، کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتے، پھر گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے، پھر وہ سنبھالے جاتے کیونکہ اب ان کی یوٹیلٹی نہیں رہی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کو ان کی 90 سال عمر، صبح شام وہ کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں، وہ قائم رہتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ بتا چکا ہے کہ بھائی ہم صرف کام والی چیز کو جو کارآمد ہے معاشرے میں اس کو باقی رکھتے ہیں، جو چیز بیکار ہے اس کو دنیا میں ضرور لاتے ہیں تمہیں دکھانے کے لیے کہ یہ ایک چیز بیکار تھی، جب اس کی بیکاری حد سے بڑھ گئی تو ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا کہ میں ختم کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے اعمال سے بصیرت قوم یہ ثابت کر دیا کہ ہم ابھی رہنے کے قابل نہیں ہیں، مزید ہم بوجھ ہیں اس خطہ عرضی کے اوپر، کیونکہ نہ ہم نے قرآن پڑھا کھول کر، نہ ہم نے حدیث شریف دیکھی، ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں۔ صحابہ اکرام کو جب حکم ملا نا ہجرت کر جائیے تو ہجرت کر گئے، ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا کب واپس آئیں گے، بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جانا ہے تو کیسے لے جائیں گے؟ انہوں نے کہا بس آپ خود ہجرت کریں، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ 10 برس مدینہ طیبہ رہے، 10 برس تک تو رابطہ ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ 10 برس کے دوران تو 4 جنگیں ہو گئی نا، وہ ادھر کو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ واپس کب جائیں گے، ہمارے بیوی بچے تو وہاں رول گئے جناب، وہ اطلاع ہی ہمیں نہیں۔
لیکن جب وہاں گئے وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 80 کے قریب صحابہ تو اس اصحاب صفہ میں ان کا قیام تھا جن کا وہ دین ہی سیکھتے تھے۔ باقی لوگوں نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا، ایک صحابی کو ان کے گھروں پہ رہتے تھے، کام کرتے تھے وہاں۔ تو ایک صحابی کے گھر کسی نے بکری ذبح کی، وہاں ظاہر گوشت کی دکانیں نہیں تھی مدینہ نہیں اور اس طرح جیسے آج ہمارے یہاں عیاشی ہے کہ ہر چیز موجود ہے۔ وہاں تو کبھی کوئی بکری بیمار ہو گئی تو کسی نے ذبح کرنا نہیں، اس لیے شریعت نے یہ کام دیا کہ ولیمے میں بھی ایک بکری ذبح کرے، عقیقہ بھی کرے، تاکہ کم از کم آپ کے پاس وسائل ہیں تو دوسروں تک ہونے دے پہنچے، آپ اپنا ریوڑ ہی نہ بڑھاتے رہے۔ تو کسی نے ایک بکری ذبح کی، اس کا گوشت تقسیم کیا۔ وہ کتنے خیال کرنے والے تھے، اس تقسیم کے اندر انہوں نے ایک ایک بکری کا پایا بھی لوگوں کو گھر لے جائے کہ یار چلیں ایک بکری کا پایا بھی اگر ہم کسی گھر بھیجیں گے تو اس کی بھی ہانڈی بنا لے گا، ایک بکری کے پائے کی بھی ہانڈی بن جاتی ہے۔ ہم نے تو کبھی خیر سوچا ہی نہیں ہوگا اس طرح کہ یار یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو جس صحابی کے گھر وہ پایا پہنچا نا، ان کی بیوی بڑی خوش ہوئی کہ چلے ہم ہانڈی بنا لیتے ہیں، آج کئی دن ہو گئے ہم نے تو کوئی کبھی ہانڈی کھائی نہیں، ہم تو صرف کھجوریں ہی کھا رہے ہیں پانی کے ساتھ۔ بڑے خوشحال تھے وہ، مکہ میں تاجر تھے مکہ کے، لیکن اب وہ سب کچھ یہاں چھوڑ چکے تھے، وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں نا ان کے بچے بھی ہیں، ان کے گھر بھی آگ نہیں جلی، چھوٹے گھر تھے، سین میں آگ جلائی جاتی تھی، لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ وہ آگ جلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے وہ پایا جو تھا اس پڑوسی کے گھر میں، ان کی اہلیت نے بھی نہیں پکایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فلاں عزیز ہے، بیمار ہے، ان کے گھر بھیج دیتے۔ نتیجتاً شام کو یہ پایا، یہ بکری کا جو ایک پایا ہے، شام کو اسی صحابی کے گھر واپس آ گئی۔ ان نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے صحابہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ پایا کس کس کے گھر گیا تھا، تو پتہ چلا یہ پایا 12 صحابہ کے گھر گیا تھا، لیکن انہوں نے اس ایثار کی وجہ سے کہ یار یہ تو کسی اور کا حق ہے، کسی اور کو بھیجے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحرین فتح ہو گیا تھا، پورا عرب ہی فتح ہو گیا۔ پھر ابوبکر صدیق کے زمانے میں عراق تک سرحد چلی گئی، حضرت عمر کے زمانے میں شام فتح ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں افریقہ تک مسلمان چلے گئے، اور علی کرم اللہ وجہ کا جو زمانہ ہے اس وقت تک چائنا میں سرحدوں تک اسلام کی فوجیں پہنچ چکی تھی۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر ایثار کرو گے تو پوری دنیا کی دولت تمہارے سامنے ڈھیر کر دوں گی، لیکن اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے سامنے تمہارا بھائی پڑا ہوا ہے اور تم اپنے گھر سے ہی نہ نکلو اس کو بچانے کے لیے، کہ یار اس کو کسی نے بچانا ہے، لاشیں سنبھالنے کے لیے آ جاؤ، وہ بھی تب آؤ جب پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیل جائے کہ وہاں 30 بندے مرے پڑے ہیں بھائی، پھر آپ جاگ جاؤ اور کہو چلو جی ہم لاشیں نکالتے ہیں اور ویڈیو بنا کے چلاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام۔ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو اللہ کے پکڑ کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم یہ قوم ہے، ابھی ہمارا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، ہم انسان کو کہلانے کی قابل نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں بھائی، ہم کس بات کے انسان ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو ایسے کر ہی نہیں سکتا جو ہم نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی رب ذوالجلال ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو یہ تاک لگائے بیٹھا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے سورہ عما یتساءلون کے بارے میں، ان ربک لبالمرصاد، اس کا مطلب ہے کسی کو تاک لگا کے دیکھنا۔ آپ کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، عموماً یہ لفظ دشمن کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، یا آپ اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں یار میرا بچہ کتنے بجے گھر سے جاتا ہے، کالج میں کیا کرتا ہے اور واپس آ کر کیا کرتا ہے۔ مرصاد کا مطلب بیسیکلی رصد گاہ ایک لفظ ہے، رصد گاہ، جہاں بیٹھ کے آپ ستاروں کی موومنٹ کو نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو رصد گاہ میں بیٹھا ہوں، ان ربا کا، بے شک تمہارا جو رب ہے،
نبی مرسال وقت میں نگاہ رکھ کے بیٹھا تیرے اوپر کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ناشتے بھی کر رہے ہیں، آپ کھانے بھی کھا رہے ہیں، آپ آرام سے ہیٹر لگا کے آرام بھی فرما رہے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور آپ پھر کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہوئی ہے، یہ بڑی موج ہے ہماری، تو جنت میں بھی ہم نہیں جانے کیونکہ جنت اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے۔ یہ وہ عقائد ہیں جو ہم نے پال لیے اپنے دلوں کے اندر، اور اسی کے اوپر زندگی گزارے چلے جاتے سوچے سمجھے بغیر کہ یہ عقائد تو ادھر ہی رہ جانے ہیں، یہ عقائد تو ساتھ جانے ہی نہیں ہے، یہ فضول قسم کا عقیدہ ہم نے کاٹ لیا جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کہ ان سے پوچھو یہ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا لی ہے تو اس نے اس کے ساتھ قوانین بھی بنا دیے، قوانین فطرت، کہ ان کی پیروی کرو گے تو یہ کائنات تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اللہ نے کوئی یہاں زمینیں پہ اپنے حل چلانے یا فرشتے بھیجنے کہ زمینیں آباد کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے ساری چیزیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے یہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے الہ العالمین ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھلائی کب ہمیں عطا ہوگی؟ جب ہم اس بھلائی میں ہم دوسروں کو بھی شریک کریں گے۔ اگر ہم سانپ بند کر ان بھلائیوں پر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ہاتھ کو بند کر لیں گے تو پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ چھن جائے گا، پھر ہم استعمال نہ کر سکیں گے۔ وہ اولاد جس کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں وہ ہم سے باغی ہو جائے گی، اور وہ پیسہ ہمارے کام اس لیے نہیں آئے گا کہ ڈاکٹر منع کر دے گا کہ یہ چیزیں تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، پھر ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ پیسہ ہے کھا نہیں سکتے، گاڑی ہے مگر کہیں جا نہیں سکتے، کوئی لے جانے والے نہیں ہوگا۔ میکسیمم اولاد یہ کرے گی اگر خوشحال ہے ایک نوکر رکھ دے گی باپ کو کہ بھائی آپ والد صاحب کو دیکھتے رہے اور ہمیں بہت زیادہ طبیعت خراب ہو تو ہمیں بتا دیں، اس سے زیادہ تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ سب آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ ایمان کی میں زندگی عطا کروں گا اگر تم میرے اس حکم کے مطابق چلو گے۔ یہ کائنات میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، اے نبی محترم آپ کہیے الحمدللہ، آپ انہیں کہہ دیں کہ کہو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، آپ کس پہ جمے بیٹھے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی ملکیت اللہ کی ملکیت ہے۔ ان اللہ الغنی الحمید، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے اور ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ آج ہم سارے کلیکٹیولی طے کر لینا کہ ہم اللہ کو کل سے نہیں مانیں گے، اللہ کی کائنات میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ رشیا میں کتنے کروڑوں لوگ ہیں وہ اللہ کو بلیو بھی نہیں کرتے، تو اللہ نے کیا ان کا رزق بند کر دیا؟ اللہ نے نہیں بند کیا، اللہ کو کیا فرق پڑتا؟ آپ مانیں نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ مانیں گے تو میں تمہیں کامیابی اور سرفرازی عطا کروں گا، کیونکہ کائنات تو میری ہے۔ للہ ملک السماوات، جس طرح میں نے تمہارے پہلوں کو کائنات عطا کی۔ صحابہ کرام ہمارے سامنے تاریخ ہے پوری 1500 سال کی تاریخ، اگر ہم کھول کے دیکھیں تو ہمیں ایک ایک صحابی کا پتہ چلے گا کہ وہ کتنا مال تھا، ہجرت کی، سب کو چھوڑ دیا، لیکن دوبارہ جب اللہ نے ان کو نوازنا شروع کیا تو وہی صحابی پھر روتے تھے۔ وہ اس لیے روتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا کہیں آخرت نظر ہی نہ میری دنیا میں ہی نظر مل جائے، ہمیں اللہ نے اتنا عطا کر دیا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، یہ وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ نے آپ کو دنیا کی بھی بھلائی عطا کی ہے تو آخرت کی بھی بھلائی عطا کرے گا۔ تو بھائی ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں۔ آیت البر ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کی تلاوت کریں گے کہ آیت البر کیا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں نیکی کیا ہے، ہم نیکی سمجھی بیٹھے ہیں بس نماز پڑھ لینا نیکی ہے، روزہ رکھنا، حج زکوٰۃ نیکی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے،
اگر آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں تو یہ کام آپ نے کرنے. نیکی اللہ نے وہاں بتایا کہ نیکی یہ ہے کہ آپ نے غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں کو کی دیکھ بھال کرنی ہے. یہ نیکی ہے. آپ نے اپنی کمائی میں سے حق نکالنا ہے ان کا. آپ اپنے حرم سرا کے اندر بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں حج کرنے چلا گیا تھا. آپ کی تو حج تو آپ کر ہی نہیں سکتے تھے. اگر آپ کے پاس پڑوس میں ایک بندہ اپنی بیٹی کی شادی کر نہیں سکتا، ایک بندہ اپنا علاج بھی نہیں کرا سکتا، ایک بیوہ اور یتیم بچوں کو پال بھی نہیں سکتی، تو آپ کس قانون اور قاعدے کے تحت حج پہ جا رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ کن لوگوں پر حج فرض ہے، اور حج سے پہلے آپ نے کیا کام سر انجام دے رہے. آپ کی نماز ہی نہیں قبول ہوتی اگر پڑوسی بھوکا ہے، تو آپ حج پہ کدھر چلے گئے تھے جناب؟ آپ نے بس سوچا میں چلا جاؤں گا اور پھر نام کے ساتھ حاجی لکھانا شروع کر دوں گا اور ہر کام میں منافع ڈبل دوں گا کیونکہ حاجی صاحب کا پروجیکٹ ہے جی. تو بھائی قرآن اس اسلام کو نہیں مانتا. اگر ہم یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہماری ضائع ہے. ہمیں دوبارہ قرآن کو رجوع کرنا چاہیے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کا تصور کیا ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. اور اگر ہم اس کے علاوہ کو اپنے ذہن میں کوئی اور نیکی کا تصور بٹھائے بیٹھے ہیں تو اس کو پہلے اپنے ذہن سے نکال دیجیے. اتنی فالتو جنت نہیں ہے، اتنی فالتو مغرب ہے کیسی ہمیں مل جائے گی راتوں رات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے.